دعویٰ یہ ہے کہ یہ بروز محمد ہیں، لیکن بزدلی یہ کہ لاہور میں بادشاہی مسجد میں جہاں تمہاری ممدوح گورنمنٹ، انگلش گورنمنٹ کی پولیس فورس، اس نے پورے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، حفاظت کے پورے انتظامات تھے، وہاں نہیں پہنچے۔ اور پھر میں نے بات کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہتھیار باندھ لیتے ہیں تو صحابہ کرام کی طرف سے، جماعت کی طرف سے یہ تجویز آتی ہے کہ رہنے دیں، ابھی جہاد پر نہیں جاتے، ملتوی کر دیں۔ فرمایا نہیں، اللہ کا نبی جب ہتھیار باندھ لیتا ہے تو پھر وہ ہتھیار اتارتا نہیں ہے۔ ویسے مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، حقیقت بات ہے، میں خون کے آنسو روتا ہوں جب مرزا کے لیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ ساری باتیں میں اس لیے برداشت کر لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی دل کو، کسی شخص کو بات سمجھ آ جائے اور وہ راہ راست اختیار کر لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ حنین میں دیکھیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ دشمن اچانک حملہ کر دیتا ہے، چھپا ہوا تھا، اچانک جب یلغار ہوتی ہے تو صحابہ کرام مجاہدین فطرتاً جیسے ہوتا بکھر جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، افراتفری کا عالم ہے۔ نبی رحمت اکیلے کھڑے ہیں، صحابہ کرام دور جا چکے ہیں، لیکن اللہ کا نبی نعرہ لگا رہا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں ایک حسبی نسبی شخصیت ہوں، میرے آبا بڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سردار دو جہاں بنایا ہے۔ انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، یہ نعرہ ہے۔ مرزا صاحب جب چیلنج کر چکے تھے، جب تیاری کر چکے تھے، جماعت روک رہی تھی تو مرزا صاحب کو چاہیے تھا، کہتے انا الرسول لا مراء انا ابن غلام مرتضی، میں رسول ہوں، میں دکھاوا نہیں کر رہا، میں نبی ہوں، میں مرزا غلام مرتضی کا بیٹا ہوں، میں میدان میں جاؤں گا۔ لیکن کیا کہتے جب خود ہی اپنے نسب کے بارے میں بھی کہ وہ کس نسب سے تعلق رکھتے ہیں، اتنے اقوال ہیں، اتنے اقوال ہیں۔ میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ کوئی قادیانی، کوئی فائنل سٹیٹمنٹ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں نہیں دے سکتا کہ وہ کیا تھا، اس کا تعلق کس قوم سے، کس نسب سے تھا، اور پھر اس کا دعویٰ کیا تھا۔ کوئی فائنل سٹیٹمنٹ کوئی آئے دو لفظوں میں بتائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھے کہ وہ کیا تھے، دو لفظوں میں، نبی آخر الزمان تھے، لا نبی بعدی کا تاج پہنا ہوا تھا، ختم نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا۔ کوئی آئے قادیانی، چیلنج ہے میرا کہ وہ مرزا قادیانی کی کوئی فائنل حیثیت بتائے کہ وہ تھا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کا نام و نسب دیکھ لیں، بالکل کلیئر۔ لیکن یہاں کبھی کہتے ہیں میں فارسی النسل ہوں، کبھی کہتے ہیں میں مغل ہوں، کبھی کہتے ہیں میں چینی النسل ہوں، کبھی میں بنی فاطمہ سے ہوں، کبھی کچھ کبھی کچھ، اور پھر دعوے۔ ابھی میں نے آپ کو پوری وہ تاریخ بتائی ہے کہ کس طرح پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ۔ لیکن یہاں رکے نہیں ہیں، ان کا شوق پورا نہیں ہوا، بلکہ کرشن کا بھی دعویٰ، جے بہادر سنگھ کا بھی دعویٰ،
معلوم نہیں کیا کہ ابھی مجھے وہ زبانی یاد ہی نہیں ہے، اتنا کچھ ہے، اتنے دعوے ہیں کہ ان پر کئی دفاتر لکھے جا سکتے ہیں کہ کیا دعوے ہیں، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا تھی۔ تو سامعین و ناظرین، یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے الہامی تفسیر لکھی تھی، چیلنج کیا تھا کہ کوئی جواب میں تفسیر لکھے، تو کسی نے تفسیر کیوں نہیں لکھی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جو چیلنج تھا، جو اشتہار تھا، اس کا منہ توڑ جواب دیا تھا تاجدار گولڈا نے، اور پوری قوم ان کے پیچھے تھی، علماء و مشائخ، اور لاہور میں تشریف لائے تھے۔ 25 اگست کا وعدہ تھا، اگر چاہتے تو 25 اگست کی شام کو واپس جا سکتے تھے، لیکن اللہ کا شیر، نبی رحمت کا بیٹا، ان کا صحیح وارث، وہ 25 اگست کو لاہور سے واپس نہیں گیا، 25 کو انتظار کیا، 26 کو انتظار کیا، 27 تک انتظار کیا، لیکن مرزا صاحب یوں غائب ہو گئے جیسے وہ کہتے ہیں گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں، نہیں آئے۔ اب کسی کو یہ کہنے کی معلوم نہیں جرأت کیسے ہوتی ہے کہ مرزا صاحب نے چیلنج کیا تھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو سامعین و ناظرین، میں نے آپ کو عرض کیا کہ آج کا میرا موضوع یہی تفسیر تھی، لیکن لیپ ٹاپ کی خرابی کی وجہ سے میں وہ پروگرام تیاری کے مطابق، اپنے پلان کے مطابق آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا۔ میں نے اس سے ہٹ کر آپ کو چند معلومات دی ہیں، اور بڑی قیمتی معلومات دی ہیں۔ ابھی میں نے وہ ایک حدیث مبارکہ والی بات کی تھی کہ کس طرح حدیث مبارکہ میں تحریف کی گئی، کوئی آواز نہیں آئی کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے یہ اتنی دیدہ دلیری کیوں کی، اتنا ظلم کیوں کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو بالکل کلیئر ہے، اس کو بالکل الٹ کر کے پیش کیا۔ صرف ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ ہلو ہلو جی، کون کہاں سے؟ جی زید صاحب، کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو اور کو ساتھ لانے کہ آپ ڈائریکٹ آئیں؟ آپ میری کال ہی کاٹ دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہے بات شروع کریں، کس غلطی کا آپ جواب دینا چاہتے ہیں؟ چلیں جی، پہلی غلطی کا سنیں جی۔ سب سے پہلی غلطی آپ نے اس میں نکال لی ہے کہ یہ جو لکھا، اب آپ دیکھ لیں کہ آپ میں کتنی ہمت ہوگی، آپ ابھی پتہ لگ جائے گا۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ نے پہلی غلطی نکال لی ہے کہ معارف حل مخفیہ۔ آپ نے کہا جی مخفیہ کا لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوتا اور بلاغت کے اصولوں پر پورا نہیں ہوتا۔ میں نے یہ نہیں کہا استعمال نہیں ہوتا، آپ نے کہا بلاغت کے اصولوں پر پورا سنیں، میری بات سن لیں، آپ پھر کنورٹ کر رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ بلاغت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، متروک لفظ ہے، نادر الاستعمال ہے۔ میں نے کہا میں نے 2500 کتابوں میں اسے ڈالا ہے، لاکھوں صفحات سے صرف 46 دفعہ المخفیہ آیا ہے، اس کے مقابلے میں الخفیہ 2200 دفعہ استعمال ہوا ہے ان کتابوں میں۔ اچھا جی، اب میری بات سن جی۔ اسی سافٹ ویئر میں ہم نے ویسے ڈالا ہے، وہ ویسے 44 یا 42 دفعہ نہیں، وہ 100 سے اوپر دفعہ نکلتا ہے۔ اچھا، لیکن اب میری بات سنیں، مخفیہ الخفیہ بھی ڈالا ہے؟ جی وہ بھی ڈالا ہے۔ وہ کتنی دفعہ نکلا ہے؟ وہ نہیں میں نے نوٹ کیا۔ وہ آپ نے کیوں نوٹ کرنا ہے؟ میں نوٹ یہ کر رہا ہوں کہ مخفیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بلاغت کے اصولوں پر پورا اترتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو اعتراض ہے وہ پڑا ہے علامہ ابن جریر طبری پر، ٹھیک، امام رازی پر، امام نیشا پوری پر، تفسیر آلوسی پر۔ زاہد صاحب، آپ کو یہ لسٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں سے کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ اعجازی تفسیر ہے، یہ الہامی تفسیر ہے، اس کا کوئی جواب نہیں، لیس لہو جواب۔ اگر ان میں سے کسی کا دعویٰ ہے تو پھر آپ یہ حوالے پیش کریں، ورنہ یہ حوالے پیش نہ کریں۔ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، کم چیزیں تھوڑا سا تو کم، پھر آپ غلط طرف لے جا رہے ہیں بات کو۔
جی زاہد صاحب آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ جو بات ہے اس کو وہیں رہنے دیں. مرزا صاحب کو الہامی تفسیر کا دعویٰ ہے, روح القدس نے لکھوایا ہے. نیشا پوری کو, تبری کو, کسی مفسر کو یہ دعویٰ نہیں تھا. انہوں نے وہ لفظ استعمال کر لیا ہے تو ان کا کوئی دعویٰ موجود نہیں ہے کہ ہماری کتاب کا جواب نہیں ہے. یہ فصیح بلیغ ملیح, اگر ان تفسیروں میں یہ تعلیاں, یہ شیخیاں لکھی ہوئی ہیں تو پھر آپ ان کی بات کریں. اگر نہیں ہیں تو میں نے کہا کہ المخفیہ کا لفظ غلط نہیں ہے, معنی وہ دیتا ہے لیکن عربی کے بلند معیار پہ پورا نہیں اترتا, فصاحت اور بلاغت پہ پورا نہیں اترتا. تو کوئی عالم دین, میں کتنے لفظ استعمال کرتا ہوں جو فصاحت و بلاغت کے معیار پہ پورے نہیں اترتے. امام ابو حنیفہ نے ایسے لفظ استعمال کیے ہوں گے. کس کا دعویٰ ہے کہ ان کا کوئی لفظ فصاحت و بلاغت سے گرا ہوا نہیں ہے؟ ہم اس کی بات کریں جو مدعی ہے, جو کہتا ہے کہ ان کتابی ھذا بلیغ و فصیح و ملیح و انی سمیتہ اعجاز المسیح. جسے اعجاز کا دعویٰ ہے, اعجاز کا معنی آپ سمجھتے ہیں, جسے دعویٰ ہے کہ روح القدس سے, کہتے ہیں کہ روح القدس نے میری مدد کی اور روح القدس کی ڈکٹیشن پر, ان کی مدد سے میں نے یہ لکھا. اگر اس معیار کی کوئی کتاب, آپ قرآن پاک کو کوٹ کریں اگر کرنا ہے تو, جو اعجازی کتاب ہے, لیکن آپ نہیں کر سکیں گے. تو اس طرح لوگوں کو دھوکہ نہ دیں, ٹائم ضائع نہ کریں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے. مطلب کی بات کریں, انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بات سنی جائے گی, آپ کی کال نہیں کاٹی جائے گی. لیکن جب آپ فضول بات کریں گے تو پھر آپ کی کال کٹے گی اور آپ کی بات نہیں سنی جائے گی, کیونکہ آپ اپنا اور عوام کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے. جی جو بات زاہد صاحب کر رہے تھے سامعین ناظرین, یقیناً اس کا جواب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں نے کب انکار کیا ہے کہ کسی مفسر نے, کسی عالم دین نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا. المخفیہ کا استعمال ہوا ہے, لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ نادر الاستعمال, بہت کم استعمال ہوا ہے. لاکھوں صفحات میں ابھی ان سے آپ نے سن لیا کہ وہ 100 دفعہ استعمال ہوا, اور وہ بھی غلط ہے ان کی بات, 100 دفعہ 46 دفعہ استعمال ہوا ہے. اور دوسرا میں نے بتایا الخفیہ کو ڈال کر دیکھ لیں, اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا. ظاہر صاحب آپ خود ڈال کے دیکھ لیں اور مجھے بتائیں کہ الخفیہ پر جب آپ نے ڈالا ہے تو کتنی دفعہ الخفیہ کا لفظ تفاسیر میں, کتابوں میں استعمال ہوا ہے. اور میرا یہ بھی ہے کہ احادیث میں بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. اگر کہیں آیا ہے تو کہیں کوئی چیز جسے وہ حکایتاً کہتے ہیں ایسی بات آ گئی ہو تو, ورنہ یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. یہ متروک الاستعمال, یہ نادر الاستعمال ہے. اصل الخفیہ ہے. میں نے اس کی عام فہم, ہر روز استعمال ہونے والی مثالیں پیش کی ہیں کہ لحن خفی اور لحن جلی, کسی نے کبھی لحن مخفی نہیں کہا. اور پھر میں نے بتایا کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ ذرا ادائیگی کو دیکھ لیں. لحن مخفی اور لحن خفی کتنا فرق ہے. جو فصیح و بلیغ زبان ہوتی ہے اس میں ایک ترنم ہوتا ہے, اس میں ایک بے ساختگی ہوتی ہے, اس کو سہولت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. اور جو فصیح و بلیغ نہیں ہوتا اس میں شکل ہوتا ہے, اس میں بجھل پن ہوتا ہے, اس میں وہ ترنم, وہ نغمگی نہیں ہوتی.
جو فصیح و بلیغ زبان میں ہوتی ہے. آپ اسے پھر کہیں, بار بار کہیں, معارف حل مخفیہ اور معارف حل خفیہ, آپ کو پتہ چل جائے گا کس میں بلاغت کی وہ شرائط پائی جاتی ہیں, فصاحت کی وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں. تو یہ زاہد صاحب تھے جو پہلے ہی جواب پر ناک آؤٹ ہو گئے ہیں. اگلی غلطیوں کا وہ کیا جواب دیں گے دیکھیں گے اگلے پروگراموں میں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ سامعین و ناظرین کی طرف سے یہ پرزور مطالبہ ہوتا ہے. جب بھی میں جہاں سے فارغ ہوتا ہوں تو ان کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ جو آپ بات کرتے ہیں, جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں, جو آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں, وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. غیر متعلقہ باتیں, ادھر ادھر کی باتیں, بات مشرق کی ہوتی ہے, وہ بات مغرب کی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ ان کو اتنا ٹائم, تو اس لیے اب سے یہ پابندی ہوگی کہ جو بات ہے اسی کے حدود میں آپ کو رہنا ہوگا. مثلا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ زاہد صاحب نے جو یہ کہا کہ فلاں تفسیر میں آیا ہے, فلاں تفسیر میں آیا ہے, تو میرا اعتراض ان پر نہیں ہے. میرا اعتراض ان پر ہے جنہوں نے شیخیاں اور تعالیاں ماری ہیں کہ ہماری تفسیر اعجازی ہے, الہامی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے, یہ روح القدس کی طرف سے ہے. اور یہ آپ نے پڑھا ہے نا, بِأَنَّ كُتُبَنَا كُلَّهَا مِنْ حَوْلِ اللَّهِ ذِي الْجَلَالِ, یہ دعویٰ کہ ہماری ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اتنے بڑے بڑے بلنڈر, وہ کتاب جس کے ٹائٹل پیج پر درجن سے زیادہ غلطیاں, اس کو کہا جا رہا ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور کہتے ہیں کہ مجھے اس کا اتنا ہی یقین ہے جتنا قرآن کا یقین ہے, جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا یقین ہے. تو برادران اسلام, اگر اس طرح کی کوئی مثال زاہد صاحب پیش کر سکتے ہیں کہ کسی دور میں کسی امام نے, کسی مجدد نے ایسی کوئی دعویٰ کیا ہے, پھر اس کتاب میں اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر بات مانی جائے گی, ورنہ نہیں سنی جائے گی. سامعین و ناظرین, ہمارا پروگرام یہاں اختتام پذیر ہو رہا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سیچرڈے کو 2 بجے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامعین و ناظرین کو ہدایت عطا فرمائے اور ان حقائق سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم.